آج کی اس محفل میں چند چھوٹے چھوٹے ایسے کلمات کہ جن کے پڑھنے سے انسان کے گناہ دھل جاتے ہیں اور اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور اتنی نیکیاں ملتی ہیں کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ فرشتے اس کی نیکیاں لکھ لکھ کر تھک جاتے ہیں۔ تو ایسی چند باتیں میں آپ کو بتلاؤں گا تاکہ آپ اس کی پابندی کریں۔ پھر توجہ فرمائیں کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوں گی لیکن اتنی قیمتی، اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنا ان کا مقام ہے کہ ان کلمات کو کہنے والا بندہ اپنے گناہوں کو دھلوا لیتا ہے اور اتنا اجر ملتا ہے کہ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ فرشتے اس بندے کی نیکیاں لکھ لکھ کر تھک جاتے ہیں۔ تو بچیوں کو چاہیے کہ وہ ایسے کلمات اپنی زبان سے بولتی رہا کریں کہ جن کی اتنی نیکیاں ہیں پہاڑوں برابر کہ ان کو لکھتے لکھتے بھی فرشتے تھک جاتے ہیں۔ اس کے دو فائدے ہوں گے۔ ایک تو قیامت کے دن آپ کے پاس نیکیوں کا ذخیرہ بہت ہوگا، اور دوسری بات یہ ہوگی کہ ان نیکیوں کے کرنے کی وجہ سے آپ کے جو پہلے گناہ ہو چکے ان کی ظلمت دھل جائے گی۔ تو دو فائدے ہو جائیں گے، پہلے گناہوں کی ظلمت ختم، اور دوسرا نام اعمال کے اندر نیکیوں کا ذخیرہ زیادہ۔ تو دیکھو یہ کتنی مزے کی بات ہے۔ تو اس کی ہوتی ہے عادت بنانے کی بات۔ اگر آپ ان کلمات کو پڑھنا عادت بنا لیں تو روز مرہ آپ کو نیکیاں ملتی جائیں گی، ہر دن آپ کے نام اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی۔ ان میں سے ایک پہلا عمل ہے استغفر اللہ پڑھنا۔ جب ہم استغفر اللہ پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ، میں اپنے گناہوں پہ نادم اور شرمندہ ہوں، آپ میرے ان گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ چنانچہ اس استغفار کی ایک بہت بڑی فضیلت یہ ہے کہ استغفار کرنے والے بندے پر اللہ کا عذاب نہیں آتا۔ توجہ فرمائیں کہ استغفار کثرت سے کرنے والے بندے پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں آتا۔ کیا مطلب؟ کہ دنیا میں گناہوں کی وجہ سے انسان ذلیل ہوتا ہے، رسوا ہوتا ہے، دشمن اس پر غالب آ جاتے ہیں، اس کے رزق میں کمی کر دی جاتی ہے۔ تو یہ گناہوں کا جتنا وبال ہے اللہ تعالیٰ استغفار کی وجہ سے اس کو روک دیتے ہیں۔ ہر عورت چاہتی ہے کہ مجھے دنیا میں رسوائی نہ ہو، کہیں گناہوں کی وجہ سے میری شکل ہی نہ مسخ کر دی جائے، مجھ سے رزق ہی نہ چھین لیا جائے۔ تو اگر یہ تمنا دل میں ہے تو پھر اس کے لیے آپ کثرت کے ساتھ استغفار کریں۔ سنیے قرآن عظیم الشان، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے میرے محبوب جب تک آپ ان لوگوں کے درمیان ہیں اللہ ان لوگوں کو عذاب نہیں دے گا۔ وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اور اللہ اس وقت تک بھی ان کو عذاب نہیں دے گا جب تک کہ یہ استغفار کرتے رہیں گے۔ اس کا مطلب یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں جو برکتیں تھیں کہ اللہ کا عذاب ٹل گیا تھا، استغفار کے پڑھنے سے بھی وہی برکتیں ظاہر ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کو ٹال دیتے ہیں۔ چنانچہ مکہ مکرمہ کے جو لوگ تھے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتے تھے کہ اگر ہم آپ کا انکار کرتے ہیں تو ہمارے اوپر عذاب کیوں نہیں آتا؟
اور ان کے اوپر عذاب کوئی نہ آیا. تو یہاں پر مفسرین نے تفصیل لکھی. وہ فرماتے ہیں کہ مکہ والوں پر عذاب اس لیے نہ آیا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام وہاں موجود تھے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب نبی علیہ السلام نے ہجرت فرما لی تو اس وقت عذاب آ جاتا. تو اس کا جواب علماء نے دیا کہ وہاں پر کچھ صحابہ موجود تھے جنہوں نے ہجرت نہیں کی تھی, وہیں رہ گئے تھے مگر کلمہ پڑھا تھا انہوں نے, بوڑھے تھے یا کوئی اور عذر تھا, تو ان کی برکت سے عذاب نہ آیا. پھر اس پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ چلو پھر جب ایک وقت ایسا آیا کہ سارے ہی مسلمان ہجرت کر کے چلے ہی گئے تھے اور پیچھے کافر ہی رہ گئے تھے, مشرکین ہی رہ گئے تھے, تو اس وقت عذاب آ جاتا. تو مفسرین نے لکھا کہ ان مشرکین کی عادت تھی کہ جب یہ طواف کرتے تھے بیت اللہ کا تو غفرانک کا لفظ کہا کرتے تھے. غفرانک کا اے اللہ ہماری مغفرت کر دے, یہ بھی استغفار ہے. تو مشرکوں کے اس لفظ کے کہنے کی وجہ سے اللہ نے ان کو بھی عذاب سے بچائے رکھا. تو اگر مشرک یہ لفظ کہہ دے اللہ اس کو عذاب سے بچا دیتے ہیں, تو اگر مومن کہے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کتنے مہربان ہوں گے. لہذا آپ استغفار کی کثرت کریں. دن میں 100 مرتبہ صبح اور شام تو کم سے کم درجہ ہے. زیادہ پڑھنا چاہیں تو زیادہ بھی پڑھ سکتی ہیں. کام کاج کے دوران بھی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اپنی زبان پہ رکھ سکتی ہیں. جتنا استغفار زیادہ کریں گی 2 فائدے ہوں گے. ایک تو گناہ دھل جائیں گے اور دوسرا اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا غضب ہٹ جائے گا, اللہ کا عذاب ٹل جائے گا. اب آپ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کے سوچیں نا کہ اگر ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے تو ہم تو کسی کو شکل دکھانے کے قابل نہ رہیں. آج جو جی رہے ہیں تو یہ اللہ رب العزت کی صفت ستاری کے صدقے جی رہے ہیں. اس لیے ہمارے اوپر استغفار کرنا بڑا ضروری. ویسے قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ جو لوگ کثرت سے استغفار کرتے ہیں تو ان کو 5 فائدے ملتے ہیں. ایک فائدہ تو یہ انہ کان غفارا کہ ان بندوں کے جو استغفار کرتے ہیں ان کی مغفرت کر دی جاتی ہے. دوسرا فائدہ کہ جہاں پر استغفار کثرت سے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ بارشیں برساتا ہے, ان کو قحط سالی سے بچا لیتا ہے. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ جو لوگ استغفار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے مال میں برکت دے کر ان کی مدد کرتے ہیں. وَبَنِينَ اور جو لوگ استغفار کثرت سے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بیٹے عطا کرتے ہیں. اب کون سی عورت ہے شادی شدہ جو کہے کہ مجھے بیٹے کے پیدا ہونے کی طلب نہیں, تمنا نہیں؟ ہر عورت وش کرتی ہے. اور یہ بیٹے والی نعمت کیسے ملتی ہے؟ قرآن پاک کی آیت کا مفہوم کہ استغفار زیادہ کریں گی تو اللہ رب العزت بیٹے کے ساتھ بندے کی مدد فرمائیں گے. جنات اللہ تعالیٰ باغ عطا فرمائیں گے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا اور اللہ تعالیٰ زمین سے پانی کے چشمے جاری فرمائیں گے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے استغفار کریں. استغفار ہر بندے کو کرنا چاہیے, چاہے نیک ہے چاہے بد ہے. اس لیے کہ اگر کافر ہے تو کفر سے توبہ استغفار کرے, اگر عام مسلمان ہے تو اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کرے, اگر گناہوں میں ملوث نہیں ہوتا نیک بندہ ہے تو اس کے دل میں بھی جو غفلت آ جاتی ہے اس سے استغفار کرے. اور اگر کوئی کہے کہ میرا دل غافل بھی نہیں ہوتا تو ایسے بندے کے دل و دماغ میں بھی شیطان وسوسے تو ڈالتا ہے, ان وساوس سے شیطانی پہ استغفار کرے.
اور اگر کوئی کہے کہ مجھے تو شیطان وسوسے بھی نہیں ڈالتا، تو وہ بھی اپنے اخلاص کی کمی کے اوپر استغفار کرے کہ جتنے خلوص سے ہمیں زندگی گزارنی چاہیے تھی ہم نہیں گزار پا رہے۔ تو استغفار کے کرنے سے انسان اللہ تعالیٰ کے عذاب سے امن میں آ جاتا ہے، بچ جاتا ہے، گناہ دھل جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں، رزق میں برکت سے، بیٹوں میں برکت عطا فرما کے، اور اس کے اللہ تعالیٰ دنیا کے ان مسائل کو حل فرما دیتے ہیں۔ آپ استغفار کی کثرت کریں گی تو آپ کو کسی عامل سے کوئی عمل پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ کاروبار کی پریشانی استغفار سے ختم، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں کہ مال کے ذریعے سے مدد کروں گا۔ اگر اولاد کی پریشانی ہے تو وہ استغفار سے ختم، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بیٹے دے کر ان کی مدد کروں گا۔ اگر کسی کا کام نہیں چلتا تو جیسے اللہ فرماتے ہیں کہ میں باغوں سے پھل عطا کروں گا، اللہ تعالیٰ ان کو دکان سے بھی پھل عطا فرمائیں گے، کاروبار اچھا چلے گا۔ تو ایک استغفار کی کثرت سے ہماری زندگی کے کتنے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ دوسرا کام یہ کہ انسان کی زندگی میں کبھی خوشی ہوتی ہے، کبھی غمی ہوتی ہے، کبھی کام مرضی کے مطابق ہوتے ہیں اور کبھی کام مرضی کے خلاف ہوتے ہیں۔ تو اگر تو کام مرضی کے مطابق ہوں تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ زبان سے الحمدللہ کہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہر نعمت پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ اس شکر ادا کرنے کی فضیلت یہ ہے کہ آئی ہوئی نعمت انسان سے واپس نہیں لی جاتی۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم شکر ادا کرو گے ہم اپنی نعمتیں اور زیادہ عطا فرمائیں گے۔ اب مثال کے طور پر کتنے کام ہماری مرضی کے مطابق ہوتے ہیں، تو جب بھی کوئی کام مرضی کے مطابق ہو تو چپکے اپنے دل میں اللہ کا شکر ادا کر لو، اپنی زبان سے الحمدللہ پڑھ لو۔ جب آپ نے کسی کام پہ الحمدللہ پڑھ لیا تو گویا آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر دیا۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا، اس کا خیال آئے تو کہو الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت عطا فرمائی، بیماری کوئی نہیں، خیال سوچ میں آئے تو کہو الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت کی زندگی دی تو یہ خیال آئے تو کہو الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت کی روزی گھر بیٹھ کر عطا فرمائی، یہ خیال آئے تو کہو الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد عطا فرمائی، بیٹے بھی دیے، بیٹیاں بھی دیں، جب ان پہ نظر پڑے تو کہو الحمدللہ۔ اللہ رب العزت نے آپ کو اپنا گھر دیا، سر چھپانے کا در دیا، جب اس کو دیکھیں تو کہو الحمدللہ۔ اگر کوئی آپ کی تعریف کرے، کوئی عورت آپ کو کہتی ہے آپ نے بڑا اچھا کیا، میں بہت خوش ہوں، تو اس تعریف پر کہو الحمدللہ۔ اگر آپ کے بچے بخیریت سکول سے واپس آ گئے، ان کو دیکھتے کہو الحمدللہ۔ اگر آپ کے بچے شوق ذوق کے ساتھ پڑھتے ہیں تو کہو الحمدللہ۔ اگر وقت پہ آپ نے کپڑے دھو لیے، تیار ہو گئے، کہو الحمدللہ۔ اگر آپ نے کھانا وقت پہ پکا لیا کہو الحمدللہ۔ اگر آپ کے گھر مہمان آئے اور وہ خوش واپس گئے کہو الحمدللہ۔ اگر آپ کو وقت پہ نماز پڑھنے کی توفیق مل گئی کہیں الحمدللہ۔ آپ نے وقت پہ تلاوت پابندی کے ساتھ کر لی، اذکار مراقبہ پابندی کے ساتھ کر لیا کہیں الحمدللہ۔ اگر آپ ایک دن بے پردگی سے بچ گئی
پردے کا آپ نے خیال لحاظ رکھا تو کہو الحمدللہ. اگر آپ نے کسی دل میں کسی کا دل نہیں دکھایا تو کہو الحمدللہ. معلوم ہوا کہ جب بھی کوئی کام آپ کی مرضی ایکسپیکٹیشن کے مطابق ہوتا ہے، اس کام پر اگر آپ الحمدللہ کہہ لیں گی تو اللہ تعالیٰ کی شکر گزار بندیوں میں شامل ہو جائیں گی. جب آپ کا دل خوش ہو، کسی بات پہ سکون ہو تو کہو الحمدللہ. آپ کا خاوند گھر آیا اور مسکراتے چہرے کے ساتھ آیا، آپ کو دیکھ کے مسکرایا، کہو الحمدللہ. ناشتہ آپ نے ٹھیک وقت پہ خاوند کو کروا دیا، کہو الحمدللہ. بچوں کو خوش کھیلتا دیکھا، کہو الحمدللہ. آپ کو کسی دن ساس نے تنگ نہیں کیا، کہو الحمدللہ. نند نے کسی دن آپ کو تانا نہیں دیا، کہو الحمدللہ. اگر آپ کی کوئی دعا قبول ہو گئی کہو الحمدللہ. آپ سوئیں اور آپ کو پرسکون نیند آئی تو جاگنے پہ کہیں الحمدللہ. بھوک لگی تھی، آپ نے کھانا کھا لیا، پیٹ بھر کے کہو الحمدللہ. پیاس لگی تھی، ٹھنڈا پانی اللہ نے دیا، پی کر کہیں الحمدللہ. نرم بستر اللہ نے سونے کے لیے عطا فرمایا، بستر پر لیٹتے ہی کہیں الحمدللہ. تو اگر آپ غور کریں تو مجھے تو لگتا ہے کہ ہمیں ہر وقت ہی الحمدللہ کہنا چاہیے. حالانکہ ہماری عورتیں دن میں ایک دفعہ بھی نہیں کہتی ہوں گی الا ماشاء اللہ. تو غور کریں کہ کتنی غفلت کی زندگی ہم گزار رہے ہیں کہ ہمیں تو لمحے لمحے اللہ کی نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے تھا اور ہمیں اس بات کا احساس ہی نہیں. اور اللہ کی ان نعمتوں کو ہم ایسے استعمال کرتے ہیں جیسے کہ ہمارا حق تھا جو اللہ نے ہمیں دے دیا. حالانکہ جن کو یہ نعمتیں نہیں ملی ان سے جا کے پوچھو نا. اب جس بچی کا رشتہ نہیں آتا اس سے پوچھو کہ وہ دل میں کتنا دکھی ہوتی ہے. آپ کو اللہ نے اگر محبت کرنے والا خامد دیا تو کیوں زبان سے نہیں نکلتا الحمدللہ؟ الحمدللہ کا لفظ تو آپ ایک دن میں سینکڑوں دفعہ کہنے کی عادت ڈال لیں. بات بات میں الحمدللہ یہ ہوا، الحمدللہ یہ ہوا، بات کرتے ہوئے یہ کہیں. تو شکر ادا کرنے سے انسان کو ایک تو نعمتوں میں اضافہ نصیب ہو جاتا ہے اور ایک دوسرا فائدہ یہ کہ شکر ادا کرنے سے اللہ کا عذاب ٹل جاتا ہے. جیسے استغفار سے عذاب ٹل جاتا ہے نا، شکر ادا کرنے سے بھی عذاب ٹل جاتا ہے. سنیے قرآن عظیم الشان. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اے میرے ایمان والے بندو، اگر تم ایمان لاؤ اور میرا شکر ادا کرو تو تمہیں عذاب دے کر اللہ کے ہاتھ کیا آئے گا؟ اللہ تعالیٰ تمہیں کیوں عذاب دے گا اگر تم ایمان لا کر اس کا شکر ادا کرو؟ تو معلوم ہوا کہ استغفار سے بھی عذاب ٹل جاتا ہے اور شکر ادا کرنے سے بھی اللہ کا عذاب ٹل جاتا ہے. تو دیکھو یہ کتنے چھوٹے چھوٹی باتیں ہیں اور کتنا ان کا فائدہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. آپ یوں سمجھیے کہ میں آپ کو آج کچھ ہیرے اور موتی تحفے میں دے رہا ہوں. یہ الحمدللہ کا لفظ اتنا اچھا لفظ ہے کہ جنتی جنت میں صرف اتنا کہیں گے وقال الحمدللہ رب العالمین. جنتی بھی جنت میں ہر وقت اللہ کی جو ہے تعریف کریں گے، الحمد کہا کریں گے. آپ وہ جنتیوں والا کام دنیا میں کر لیں تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا اور الحمد کا لفظ کثرت سے استعمال کرنا اپنی گفتگو میں، اور ہر وقت جس نعمت کو بھی دیکھو ہر وقت بس جو بھی چیز آپ کی مرضی کے مطابق ہو رہی ہے بس اس پر الحمدللہ کہہ دو. موٹا سا اصول یہ ہے.